مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی۔ میں اسلم پرویز سہوترا، بانی پاکستان مسیحا ملت پارٹی، میں پوری دنیا کو اور خاص طور پر پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس درخت کی جڑیں وہ 1 صدی کے قریب پرانی ہیں، لیکن میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خطے میں، اس ملک میں مسیحوں کی جو جڑیں ہیں، مسیحت کی جو آباد کاری ہے، مسیحت کی جو موجودگی ہے، وہ صدیوں پرانی ہے۔ ہم نہ مہاجر ہیں، نہ ہم کہیں سے لائے گئے ہیں، ہم اس دھرتی کے واسی ہیں، اور ہمیشہ اس خطے سے مسیحوں نے وفا کی ہے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو مسیحوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس پنجاب کو، جس میں یہ بورڈ موجود ہے، جس میں میں کھڑا ہوں، اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کا حصہ بنایا، کیونکہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے اگر مسیح نمائندگان صوبائی اسمبلی ووٹ ہندوستان کے حق میں دیتے تو یہ پنجاب جو ہے یہ ہندوستان کا حصہ بنتا۔ لیکن افسوس کہ وہ ملک، وہ صوبہ، وہ شہر جس میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس درخت کی طرح ہماری جڑیں اس صوبے میں، اس ملک میں صدیوں پرانی ہے، ہماری خدمت صدیوں پرانی ہے، ہمارا جو کردار ہے اس کے باعث جو اس دھرتی کو فائدہ پہنچا وہ صدیوں سے شروع ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اس قوم کو، ان لوگوں کو، ان مسیحوں کو جو اس دھرتی کی ہمیشہ خدمت کرتے رہے ہیں، اس کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس دھرتی سے جن کی وابستگی اس بورڈ کے درخت سے کہیں پرانی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس علاقے، اس خطے، اس ملک کے قیام کے بعد، اس ملک کے قیام سے پہلے ہر طریقہ سے اس کی خدمت کی، اس کی ترقی کے خواہ ہوئے، اپنا کردار اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ادا کیا، جس طرح میں اور بہت سے لوگ آج مسیحی ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے جدوجہد کی۔ لیکن افسوس 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 کہ جو نئے آئے ہیں ان کو ہر طرح کے جمہوری حقوق حاصل ہیں، لیکن وہ جو صدیوں سے اس خطے میں، اس علاقے میں اپنی خدمت کر رہے ہیں، جن کی خدمت کو پوری دنیا جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، ان کو آج دوار سے لگا دیا گیا ہے۔ کہ جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ پنجاب جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہیے، آج اس ریاست نے، آج اس سرکار نے اسے ہم پر مسلط کر دیا ہے بطور وزیر۔ وہ وزارت جو اقلیتوں کو ملتی ہے وہ اس اقلیت کو دی گئی۔ جو لوگ اس وقت پاکستان میں اقلیت میں ہیں اس وقت اس بات کے مخالف تھے کہ پنجاب پاکستان کا حصہ نہ بنے۔ سرکار اور جمہور دونوں دھیان دیں اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے، ان لوگوں کو بھی دوسرے شہریوں کی طرح بنیادی حقوق دیے جائیں جن لوگوں کی جڑیں اس بورڈ کے درخت سے بھی پرانی ہے اس خطے میں، اور جن کا
اس بورڈ کی طرح بڑا کردار ہے. ہمیشہ ہم نے سایہ دیا, ہمیشہ ہم نے ٹھنڈک دی, ہمیشہ جنگ ہو یا کوئی دوسرا دور, ہمیشہ مسیحوں کے گھروں, ان کے چرچز سے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں ہوئیں. میں آج ریاست کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم مہاجر نہیں, ہم نئے نہیں, ہماری جڑیں اس بورڈ کے درخت سے کہیں پرانی ہیں اس خطے میں. آئیں سوچیں ہم کیوں چیختے ہیں, آئیں سوچیں مسیح کیوں چلا رہے ہیں, آئیں سوچیں کہ مسیحوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے, اور اس کے لیے کوئی لاہے عمل تیار کریں. ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے ہمارا کردار ہمیشہ نمایاں رہا, لیکن افسوس 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 کہ مسیحی ملک بھر کے تمام اوانوں میں تو موجود ہیں لیکن کابینہ میں نہیں. مسیحوں کو نمائندگی تو دی گئی ہے, پر اکثریت کے لوگ مسلمانوں کی طرح نہیں, بلکہ مسلمانوں کو تو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق حاصل ہے. لیکن افسوس جن کی جڑیں اس خطے میں اس بورڈ سے بہت ہی زیادہ پرانی ہیں, ان کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق حاصل نہیں. یہ ظلم ہے کہ ایک مسلم شہری جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا نمائندہ منتخب کرے, لیکن ایک مسیحی, ایک ہندو, ایک سکھ جو ہے اس سے اپنے نمائندے کے انتخاب کا حق جو ہے وہ چھین لیا جائے. یہ ظلم ہے, اس ظلم کو ختم کرنا ہوگا. 18ویں ترمیم کے ذریعے پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے مساق جمہوریت کے نام پر اقلیتوں پر جو ظلم ہوا, جس کی چکی میں سب سے زیادہ مسیحی پیس رہے ہیں, پیپل پارٹی کو ریوائز کرنا ہوگا, پیپل پارٹی کو اسے تبدیل کرنا ہوگا, اس آئین میں امینڈمنٹ کرنی ہوگی. 18ویں ترمیم کو امینڈ کر کے فوری طور پر اقلیتوں کو بھی اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق دیا جائے. سلیکشن کے ذریعے اقلیتوں کو دی گئی نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے بنیادی جمہوری حق سے محروم کیا گیا ہے. نہیں مانتے, جدوجہد کرتے رہیں گے, اور ہماری جو جڑیں اس ملک میں موجود ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی محبت سے, اپنی لگن سے ملک اور خطے کی خدمت کی ہے. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو. پاکستان زندہ باد.